پیسے کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے. جیسے کہ آج مغربی لوگوں نے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ قربانی کرنا یہ جانوروں کا ضیاع ہے، یہ پیسے کا ضیاع ہے، اس سے بہتر جو یہ ہے کہ اس کی مالیت غریبوں کے اندر تقسیم کر دی جائے. تو یاد رکھیں کہ قربانی کا کوئی اور بدل نہیں ہے. اگر ایک شخص صاحب نصاب ہو اور وہ قربانی نہ کرے اور وہ یہ سمجھے کہ میں اس کی قیمت غربا کے اندر تقسیم کروں گا، اپنے رشتہ داروں کو دوں گا، تو یہ قربانی اس سے ثابت نہیں ہوگی. لہذا قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے. اس کی مالیت صدقہ کرنے سے قربانی واجب وہ ذمہ سے ادا نہیں ہوگی. تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں عید کرنے کے لیے تشریف نہ لائے کہ جو صاحب نصاب ہے اور اس حالت میں قربانی نہ کرے. اور اس قربانی کے متعلق مسائل اور احکامات کا جاننا انتہائی ضروری ہے. اب بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو معاشرے کے اندر مشہور ہو جاتی ہیں اور وہ شریعت کا حصہ نہیں ہوتی. قربانی کے جانور کو خود ذبح کرنا یہ ایک مستقل الگ مسئلہ ہے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو خود ذبح کرنا یہ ضروری ہے. اگر خود ذبح نہ کیا جائے تو شاید اس کی قربانی ادا نہیں ہوتی، یا بعض خود ذبح نہیں بھی کرتے. تو یاد رکھیں جانور کو خود ذبح کرنا، قربانی کے جانور کو خود ذبح کرنا یہ مستحب عمل ہے. اگر کوئی ذبح کرنے کا طریقہ جانتا ہے اور وہ ذبح کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خود ذبح کرے، نہیں تو وہ کسی کو اجازت دے کر دوسرے سے ذبح کروا سکتا ہے. اور ایک اور بات جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، جو قربانی کرنے والا ہوتے ہیں تو وہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے چھری پر خود بھی ہاتھ رکھتے ہیں اور قصاب اس نے بھی چھری پر ہاتھ رکھا ہوتا ہے. تو یاد رکھیں اس صورت میں دونوں کا نیت کرنا ضروری ہوگا. جس آدمی نے چھری کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، ہاں وہ 2 آدمی نے رکھا ہے یا 3 آدمی نے رکھا ہے، تو سب کے لیے قربانی کی جو نیت ہے وہ نیت کرنا ضروری ہوگی. اگر ایک آدمی بھی نیت نہیں کرے گا، وہ اس پر بسم اللہ نہیں پڑے گا تو قربانی صحیح نہیں ہوگی. عربی کے اندر قربانی کی نیت انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین جو قرآن حکیم کے اندر آیت میں موجود ہے. اور دوسری آیت اس کے ساتھ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین یہ پڑھ لے. اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو قربانی کی نیت کرے اور پھر بسم اللہ پڑھے، اللہ کا نام لے، تو تب قربانی صحیح ہوگی. اور پھر دوسری بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ شرکاء ہم بڑے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کے اندر 3 4 5 آدمی شریک ہوتے ہیں، تو ان سب کی نیت کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے اور ان کے مال کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. اگر ایک جانور کے اندر 4 یا 5 یا 6 یا 7 آدمی شریک ہیں اور ایک آدمی کا مال اگر پاک نہیں ہے، وہ حرام کا مال ہے، تو سب کی قربانی صحیح نہیں ہوگی. لہذا خوب سوچ سمجھ کر جب ہم اجتماعی طور پر قربانی کرتے ہیں تو اس وقت جو حصے دار ہیں ان کو اپنی نیت بھی صحیح کر لینی چاہیے اور اپنے پاک مال کو اس قربانی کے لیے وقف کرنا چاہیے اور اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کرنا چاہیے. اور پھر ایک اور بات جو حضرات قربانی کرتے ہیں کہ ان کے لیے ناخن اور بال تراشنے کا جو حکم ہے، کیونکہ آج شاید چاند نظر آ جائے یا کل نظر آئے، تو دیکھیں جو آدمی قربانی کرنے والے ہیں تو ان کے لیے ناخن تراشنا اور بالوں کو تراشنا اس سے جو معنی کر گیا ہے تو یہ عمل بھی مستحب ہے. اگر کوئی ان 10 ایام میں اپنے ناخن نہیں تراشتا یا بال نہیں تراشتا تو یہ مستحب عمل ہے. اگر کوئی تراش لیتا ہے تو اس کی قربانی کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کی قربانی صحیح ہوگی، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور پھر اگر کسی آدمی نے ناخن نہیں کاٹے یا بال نہیں تراشے، جو غیر ضروری بال میں انسانی جسم کے اندر نہیں تراشے یا نہیں بولے تو اس کو 40 دن گزر گئے اور یہی 40 دن ان 10 ایام کے اندر بھی آتے ہیں، تو اس صورت میں اس آدمی کے لیے وہ ناخن تراشنا اور وہ غیر ضروری بال صاف کرنا واجب ہوگا.
پھر اگر کوئی یہ سمجھ کر کہ میں تو قربانی کر رہا ہوں اور یہ ناخن اور بال تراشنا میرے لیے ضروری نہیں ہے تو یہ گناہ کے اندر مبتلا ہوگا، کیونکہ 40 دن کے اندر ناخنوں کو اور غیر ضروری بالوں کو تراشنا یہ انسان کے لیے مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان ہو مرد ہو یا عورت ہو، ان کے لیے ان کو صاف کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور مسئلہ جو انتہائی عام ہے، کچھ لوگ جب اجتماعی طور پر قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت گوشت کو صحیح تقسیم نہیں کرتے، تو یاد رکھیں اندازے کے ساتھ گوشت کو تقسیم کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ جب ہم اجتماعی طور پر قربانی کر رہے ہوں تو اس وقت تمام جتنے بھی حصے دار ہیں ان کا جو حصے ہیں وہ ناپ کر اور تول کر اس کو تقسیم کیا جائے، اور اس جانور کو جو پائے ہیں وہ بھی سب کے اندر درمیان میں تقسیم کیے جائیں۔ ہاں اگر کوئی اپنی مرضی سے وہ اپنے حصے کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے حصے کو غربا کے اندر تقسیم کر لیے جائے یا آپ اس میں تقسیم کر لیے جائیں تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگر کوئی یہ نیت نہیں کرتا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ سارے شرکاء جتنے بھی ہیں تو وہ گوشت کی تقسیم صحیح کریں، اور پھر گوشت کی جب تقسیم کر لی جائے تو بعد میں جو اپنے حصے کا گوشت ہوگا تو وہ اس کو اپنی مرضی سے تقسیم کر سکتے ہیں، ایک حصہ خود رکھیں، دوسرا غربا کے اندر تقسیم کریں، اور تیسرا جو ہے تو وہ اپنے رشتے داروں کے اندر تقسیم کریں۔ یہی حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ رسول اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمایا ہے کہ اپنے گوشت کو ان غربا کے اندر اور ان سائلین کے اندر تقسیم کرو کہ جو سوال کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں، اور ان کے اندر بھی تقسیم کرو کہ جو تمہارے اندر سوال کرنے کے لیے تو نہیں آئے، وہ سفید پوش ہیں، لیکن سفید پوش ہونا اور مالدار ہونا اس قربانی کے لیے شرط نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت آپ مالدار کو بھی دے سکتے ہیں اور جو سفید پوش غربا ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ احکامات یہ قربانی کے متعلق سمجھ کر اگر ہم اپنی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ